बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर उसदी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। और डिबेट विद फखर में आज बात होगी पाकिस्तान की कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वक्तन फवक्तन सर उठाते रहते हैं और उस पर हम बात भी करते हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में यहाँ पर F8 में एक मतलब लोअर कोर्ट्स है, कचहरी है वहां पर, और तो वहां पे कुछ वकीलों ने अपने चैम्बर्स बनाए थे जो फुटपाथ के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों पर थे, जहां पर सीडीए की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कार्रवाई की और उसको गिराया संडे इवनिंग पे। तो उन्होंने गुस्से में आकर कल वहां पे नारेबाजी की, वहां पे भी वो उन्होंने कोई मतलब गालम गलोच या जो भी उनका एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन अल्लाह के ऑफिस में घुसकर वहां पर तोड़-फोड़ की और मतलब दिखाया गया कुछ जर्नलिस्टों के साथ भी बदतमीजी की कि आप लोग वीडियोस ना बनाएं। तो ये वो तबका है जो माशाल्लाह से बड़ा पढ़ा लिखा होता है, डिग्री होल्डर्स होते हैं और प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं और कानून के रखवाले में कहता हूं कि ये होते हैं, हमारी तरह नहीं होते और पता भी होता है कवानीन का। तो ये इस तरह की चीजें क्यों करते हैं। दूसरा हमारा एक टॉपिक ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे पॉलिटिकल चीजें जो होती है उसमें इंटरफेरेंस करती है, लेकिन वो वक्तन फवक्तन उसको डिनाई करते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, लेकिन हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं ये इल्जाम लगाते रहते हैं। तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर आज हमारे दरमियान मौजूद है हमारे सीनियर टीवी शोज में आप लोग देखते रहते हैं सबके जाने पहचाने सैयद लियाकत अली बिलोरी साहब, खुद भी कानूनदान है, वकील हैं। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सर बात जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में कर दी, आपको पता ही है क्योंकि आप खुद इस्लामाबाद में एज ए लॉयर भी काम करते हैं और आपको पता भी है वकील इस तरह की हरकत क्यों करते हैं जो कल हुई। मतलब हम सब ने देखा, आपको भी यकीनन एज ए सीनियर लॉयर क्या कहते हैं, क्या मैसेज देंगे इनको, क्या कहेंगे कि ये इस तरह के वाकयात आइंदा ना हो। सर फखर साहब बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े अच्छे इशू के ऊपर बात की है। हमें बड़ा दुख भी है, अफसोस भी है इस वाक़े के ऊपर, और बुनियादी तौर पर इस वाक़े ने हमारे जो काले कोट और हमारा जो प्रोफेशन है उसको बहुत ज्यादा मुतनाज़ बना दिया है। लेकिन इसकी असल में वजह यह है कि 40 साल हो गए हैं इस्लामाबाद के वकील अपने लिए एक अलहदा जगह मांग रहे हैं कि जहां पे वो बाइज्जत तरीके से बैठ के प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान के हर शहर में एक बाकायदा कचहरी होती है। इस्लामाबाद जो कि दारुल खिलाफा है, वहां पे दुकानों में बैठे जज इंसाफ की खरीद व फरोख्त करते हैं और वकील जिस तरह बैठे हैं वो इस्लामाबाद का जुम्मा बाजार और इस्लामाबाद की कचहरी एक जैसी है। अब कचहरी में वकील जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनके लिए जगह नहीं है। अब या तो उनके लिए जगह दें, अब वो नहीं है तो एक खाली मैदान पड़ा हुआ है जिसको जो यूटिलाइज भी नहीं हो रहा है, जो पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वकीलों ने वहां पे बनाए। इस मामले को बैठ के हल करने के लिए चाहिए ये था कि वकला क़यादत के साथ बात होती और इस मसले का हल निकाला जाता, लेकिन इंतजामिया ने एक रात के अंधेरे में एक्शन किया। उसके बाद दूसरी जानब वकला की तरफ से भी जो रिएक्शन आया, वकला की क़यादत की भी ये फेलियर है कि वो बैठते इंतजामिया से बात करते। और सबसे ज्यादा ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अदलिया वो हमारा साया है, वो हमारी छतरी है, और हम अपनी छतरी के खिलाफ कैसे उठ सकते हैं। और वो ये अदलिया हर वक्त हमारे वकला के हकूक़ के लिए सबसे पहले खड़ी होती है। तो हमारा, और खासकर मैं ज़ाती तौर पर मैंने कल इस पे नोट भी ट्वीट भी किया है कि चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब जो कुछ भी है, अदलिया का जो भी किरदार है, लेकिन वकला के लिए वो हमेशा एक ढाल के तौर पर बैठे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए था कि हम उनकी ज़ात को या उनके किरदार को या उनकी अदालत को या उनके ओहदे को डिस्ग्रेस करते। ये बहुत गलत हुआ है और जितने भी सीनियर वकला हैं वो इस चीज़ के खिलाफ है। और मेरा ख्याल है कि ये जो एक सिलसिला होता है, किसी वकील है, खैर है, माफ कर दो, माफ नहीं करना चाहिए। वकील को भी उसी तरह
ٹاسک میں رکھنا چاہیے جس طرح عام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے کیٹیگریز بن گئی ہیں کہ میں جو کروں گا میں وکیل ہوں، میں معاف ہوں، اور دوسرا کرے گا تو وہ ملزم ہے. اور عمران خان صاحب جو انصاف کا اور برابری کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ جو حکومت لگاتی ہے، یہ ٹیسٹ کیس ہے. ہم کسی قانون سے ابو نہیں ہیں، ہم قانون کے تابع ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم قانون کے کو ہم نہیں پروٹیکٹ کریں گے، ہم قانون کی عزت نہیں کریں گے، ہم عدالت کی عزت نہیں کریں گے، ہم نظام کی عزت نہیں کریں گے، تو باقی کون کرے گا؟ تو یہ جو کچھ ہوا ہے قطعاً غلط ہوا ہے. کسی صورت میں کوئی بھی مہذب شہری اس کی حمایت نہیں کر سکتا. ان معاملات کو، ان واقعات کو عدالتوں کے خلاف عدلیہ کو، یہ اس کیس کے علاوہ جو عام طور پہ لاہور اور اس میں کچھ ججوں کے بھی مسائل ہیں، ججوں کے رویے کی بھی ایشوز ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور وکلاء قیادت کو بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. ہم پہلے ہی دنیا میں انصاف کے فراہمی میں بہت لوور تک اس پہ ہیں، اسٹیج پہ ہیں. ہمیں مزید ذلیل ہونے سے بہتر ہے ہم بیٹھ کے اپنے نظام کو بہتر کریں. آپ چھوٹے چھوٹے واقعات کو، اس کو لوکلی مت دیکھیں، اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ انٹرنیشنل پڑتا ہے اور پوری دنیا میں پڑتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل جو پروفیشن ہے وہ وکیل ہے. اور اگر وکیل کا یہ کردار ہے تو پوری قوم کا کیا کردار ہوگا، ہم کہاں ہوں گے، ہمارا مقام کیا ہوگا، ہمارا مرتبہ کیا ہوگا، ہماری عزت کیا ہوگی. تو یہ بہت غلط ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی جگہ کی، تو کیونکہ میں خود یہاں F8 میں سے پڑھا ہوں، میں ہم اس گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے چیمبرز بنا لیے. حالانکہ وہ پلے گراؤنڈ تھا. اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے، آپ خود یہاں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ گرین بیلٹ ہے، پلے گراؤنڈ ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں، وہاں پہ کوئی آپ انکروچمنٹ نہیں کر سکتے، کوئی وہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پہ بھی کی گئی. اور پچھلے کم از کم سر 10 سے 15 سال ہو گئے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو جگہ نہیں دی گئی، لیکن جب جگہ دی جاتی ہے، وکیل کہتے ہیں کہ ہم نے F8 سے نہیں جانا. ملتان کا ٹیسٹ کیس ہمارے پاس، آپ نے ٹیسٹ کیس کی بات کی، 1 سال 1.5 سال پہلے ملتان کی کچہری کو جب شہر سے باہر ایک کھلی جگہ پہ اچھی بلڈنگ بنا کے دیا گیا، انہوں نے جا کر وہاں پہ توڑ پھوڑ کی کہ ہم یہاں مین ملتان سے باہر نہیں جائیں گے. سر یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہٹ درمی ہے. اور اطہر من اللہ صاحب نہیں، اسلام آباد کی حد تک چونکہ میں عہدے دار رہا ہوں اور میں ہمارے دور میں اور اس کے بعد بھی کافی دفعہ ہماری CDA کے ساتھ ہمیشہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بنی ہوئی ہے، بنیادی طور پہ یہ جگہ وکیلوں کے لیے مختص تھی، ڈسٹرکٹ کورٹ کے لیے. اور ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ F8 سے نکلنا ہماری خواہش ہے. F8 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں دیکھیں، عدالت اور دکان میں عدالت کا بڑا فرق ہے. اور اس کے اوپر ہماری جو جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی بھی توقیر اسٹیک پہ ہے، عدالتوں کی بھی توقیر اور ہماری بھی. ہم وہاں کیا حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری یہ جو بات ہے کہ اسلام آباد کی حد تک وکیل بالکل یونائٹڈ ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ایک ریسپیکٹیبل، یہاں تک کہ کل وکلاء صاحبان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمیں زمین الاٹ کی جائے، ہم فنڈ کرتے ہیں، پول کرتے ہیں اور ہم سب کرتے ہیں کہ کام شروع کیا جائے. تو وکیل تو اب پیسے دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنا پول کرتے ہیں فنڈ. اور ہم تو سر اسلام آباد کی حد تک انتظامیہ کی سخت نااہلی ہے کہ آج دن تک اس بڑے شہر کو، اس دارالخلافہ کو نہ جیل ملی، نہ کچہری ملی، نہ کوئی کمپلیکس ملا. یہاں صرف پلاٹ ملے، بنگلے ملے، کرپشن ہوئی اور لوگوں کے گھر بنے. جو بنیادی شہر کی خوبصورتی ہے، جو شہر کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کبھی کام نہیں ہوا. تو یہ ہمارے صاحبات کی حد تک ہم بالکل تیار ہیں، ہمیں جگہ ملے ہم شفٹ ہونے کو بالکل تیار ہیں. دیٹس گڈ سر، بہت زبردست بات ہے. کیونکہ کل اسلام آباد بار کے کچھ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی اور یہی بات میں نے ان سے کی. میں نے کہا اگر آپ بڑے ہیں، آپ لیڈ کرتے ہیں وکیلوں کو، تو آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. CDA تو یہ چیئرمین آفس ہے اور میرا خیال ہے جرنلسٹوں کی بھی سنی جاتی ہے، وکیلوں کی بھی سنی جاتی ہے. یہ 2-3 طبقے ایسے جن کی پاکستان میں کسی نہ کسی حد تک، میں بہت زیادہ نہیں کہتا لیکن کسی حد تک ان کی بات سنی جاتی ہے. سر آتے ہیں پاکستان میں
پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ادارے کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے, ہمارے اوپر لوگ الزامات لگاتے ہیں, لیکن 33 سال تک انہی کی حکومت رہی پاکستان میں, اور گن جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر. سر اس کے اوپر, کیونکہ آپ لکھتے بھی ہیں, اپنا ایک میگزین نکالتے ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ لائر بھی ہیں, تو اس کے اوپر کیا نظر ہے آپ کی کہ یہ جو باتیں ہو رہی کہ نہیں جی ہم تو بالکل سیاست سے باہر ہیں, پولیٹیکل لوگ جانے اور ان کا کام جانے؟ سر یہ بہت انفارچونیٹ ہے. ہمارے جو شاید اسٹیبلشمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ دنیا نہیں سمجھتی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے, کچھ نہیں سمجھتے, لیکن دنیا میں اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کی توجہ ہیلری کلنٹن کے اس بیان کی طرف لے جاؤں گا کہ اگر ایک اتنی سینئر عہدیدار بیٹھ کے اور وہ ڈیپ سٹیٹ میں جب تعریف کرتی ہے اور پاکستان کا نام لیتی ہے تو ہم سب کے لیے اس سے زیادہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ملک میں کیا حالات ہے. جہاں تک فوج کی بات ہے, میں نہیں کہتا ہماری فوج تو بیچارے جو فوجی جوان ہیں, جو فوجی آفیسرز ہیں, وہ تو کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے اس ملک کے دفاع کے لیے جانیں لڑا رہے ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں فرنٹ لائن پہ, اور وہ وہاں پہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں, جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. یہ ہمارے کچھ مخصوص سب اوپر کے جو جنرل صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کی حد تک ہے, اور وہ اپنے ساتھ اگر چونکہ وہ وردی میں ہیں وہ کہتے ہیں فوج کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے, صحیح ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے, ہماری جو جمہوریت ہے, اس کو, اور اس کی سب سے بڑی وجہ مثال یہ ہے کہ ہمارا موجودہ وزیر اعظم کھل کے کہتا ہے کہ فوج پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. اگر یہ بات ایک وزیر اعظم کرتا ہے اور فوج اس کا جواب میں کچھ نہیں کہتی, تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے ہمارے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ مجھے کھوسا نے کہا تھا کہ آپ درخواست دو اور سپریم کورٹ خاموش رہی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے, ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. دیکھیں ہم 70 80 72 سال سے تجربے کر رہے ہیں, ہم نے 70 72 سال ساری کے ساتھ صدارتی نظام ہم نے دیکھ لیا, گورنر جنرل والا ہم نے دیکھ لیا, پرائم منسٹر کا ہم نے دیکھ لیا, مارشل لا ہم نے دیکھ لیا, کیا نام ہے سول مارشل لا ہم نے دیکھ لیا, کون سا نظام دیکھ لیا. اب ہمارے لیے, ہمارے جو بڑے ہیں ان کے لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس 73 سال میں سارے نظاموں کے بعد اوپر گئے ہیں یا نیچے گئے ہیں, ہماری باہر اوپر ہماری عزت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ جو اس پچھلے 1.5 مہینے میں جو یہ 2 واقعات ہوئے ہیں یا 3, جس میں براڈ شیٹ جس کو کہتے ہیں, میں اس کو براڈ چیٹ کہتا ہوں کہ یہ براڈ چیٹ جو ہوا ہے, جو ہمارے ساتھ یہ جہاز والا ہوا ہے, جو ہمارے جو ہوٹلوں کے اوپر وہ ضبط ہونے کی کارروائی ہو رہی ہے, یہ سارے واقعات ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. ہم نے آج دن تک اپنے کسی واقعے, کسی سانے, کسی حادثے سے کچھ سیکھا نہیں ہے, اور ہم آج کے دن پہ چلتے ہیں, ہم کل کا سوچتے نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں, ہم اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہیں, ہم نے اس ملک کو 60 سال میں نیچے جاتے دیکھا ہے. ہماری درخواست ہوگی میری ذاتی طور پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, پاکستان کی فوج سے, پاکستان کے اعلیٰ جرنیلوں سے, کہ ہمیں مرنے سے پہلے اس ملک کو اوپر کرتے ہوئے بھی دکھا دیں, نیچے جاتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے. آپ اس کے لیے نہ عمران خان کا کوئی کردار ہے, نہ کسی سیاسی لیڈر کا کردار ہے. جو کچھ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کر رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ مہربانی کرے ہمارے سامنے, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری عمر میں ہمیں ایک اچھا پاکستان کے ہم جاتے ہوئے یہ مطمئن جائیں کہ ہمارے بچوں کے لیے سیف ہے اور موجود سر بالکل, کہ ہم اپنے بچوں کو لیے یہ سوچ کے جائیں کہ اس ملک سے کیسے نکالیں. ایگزیکٹلی سر بالکل, آپ نے بالکل زبردست بات کی. آپ نے ہیلری کلنٹن کی بات کی, آپ پچھلے جو 2 مہینوں میں جو 2-3 بڑے واقعات ہوئے اس کی آپ نے بات کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھر بھی مطلب آپ تو ماشاءاللہ سے
بہت بڑا تجربہ رکھتے ہیں, آپ نے ساری چیزیں دیکھی, آپ کے سامنے ہوئی ہے. جنرل ضیاء والا دور آپ نے دیکھا, جنرل مشرف صاحب والا دور دیکھا, وہ چلے میں نے بھی دیکھا, جنرل ضیاء والا تو نہیں دیکھا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم لرن کرتے تو پھر ہم یہ حرکتیں کرتے جو ابھی تک ہو رہی ہیں. اور دوسری چیز سر, انٹرنیشنلی جب ہم بات کرتے ہیں, ہندوستان سیدھی سی بات ہے, یہ ایشوز وہاں پہ بھی بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ براڈ شیٹ ہے, آپ کا جہاز پکڑا گیا, یہ کر. لیکن جب شاہ محمود قریشی سے سوال کیا جاتا ہے کہ یار ہمارا جہاز کوالالمپور میں پکڑا گیا, تو کہہ رہے یار ہندوستان ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہا. سر ہم کیوں یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہندوستان کا کام ہے, جو کام ہے اس کو اپنا کرنے دے, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں وہ سر ہم نہیں سمجھتے. دوسری چیز, بہت ساری چیزیں ہو گئی, کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں فلاں کو کوئی ڈوزیئر دے دیا, فلاں کو ڈوزیئر دے دیا, اور ہم اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. لیکن مجھے ابھی تک انٹرنیشنلی یا پھر انڈیا میں میرے بہت سارے جرنلسٹوں سے بات ہوئی, انٹرنیشنل لیول پہ اور جرنلسٹوں سے میری بات ہوئی کہ یار کتنا پریشر پاکستان نے کریٹ کیا, نظر سر نہیں آتا جو یہ مطلب دعویٰ کرتے اور اس کی جو آن گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے. سر جی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے یہی دیکھا ہے کہ قوم کو بیوقوف بناؤ, جھوٹ بولو اور دوسروں پہ الزام تراشی کرو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم حقائق کو سامنے رکھیں, اپنی قوم سے جھوٹ نہ بولیں. ہم ہر کام پہ دوسروں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر ہم سے بہت اچھے ہیں اور ان کا نظام اور ان کا سسٹم اور ان کا کردار ہم سے بہت اچھا ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور ہم ان کے سامنے صرف رونا رو رہے ہیں. تو یہ تو ہم ان کی سپریمیسی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی سازش ہے. اور بھائی ہماری کمزوریاں ہیں, ہماری خامیاں ہیں, آپ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں اب آپ کو بتاؤں, میں کل وہ سارا کیس دیکھ رہا تھا جو شہباز شریف صاحب کا جو لندن کی کورٹ میں ہوا ہے, اور جو اس کے جج کے ریمارکس ہیں, اور اس کے بعد اس کی جو وکیل ڈیلی میل کا جو بیان ہے, اس کے پڑھنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور ہمارے سامنے کوئی ایک ایسی سچویشن نیئر فیوچر میں آ سکتی ہے کہ چونکہ ہم صرف الزام تراشی پہ چلتے ہیں, اور جب یہ باتیں آتی ہیں سامنے پھر ہم وہاں پہ بھاگ جاتے ہیں یا ہمارے مصیبت بن جاتی ہے. یہ صرف ذات کا نہیں ہے عمران خان یا شاہ محمود قریشی یا جنرل قمر جاوید باجوہ یا کسی سیاسی بندے یا لیڈر یا فوجی, یہ پاکستان کی بات ہے. اور خدا کا خوف کرو, اور خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے سوچو, ہمارے لیے سوچو, عوام کے لیے سوچو, ہمارے بچوں کے لیے سوچو, زمین اس مٹی کے لیے سوچو. آپ لوگوں نے آج 2 سال 4 سال بعد ہونا ہے نہیں ہونا ہے, یہ ملک یہ قوم یہ ہم تو رہیں گے نا جی. تو آپ بجائے اس کے کسی کو الزام دو, کسی نے ہمارے ساتھ اگر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کمزور ہیں. تو آپ اپنی کمزوری پہ آپ نے کیا سو کیا ہے, آپ قوم کو یہ بتاؤ کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی, یہ خامی ہوئی, اس کو ہم نے اس طرح کیا, انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ تو ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں کیس, ہر روز ایک نئی شرمندگی ہمارے سامنے آتی ہے, اور ہم ایز اے شرمندہ قوم دنیا کے سامنے جاتے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کہ سوچ رہے تھے ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہوگی, یہاں تو ہمارا جھنڈا ضبط ہو گیا. تو اس سے زیادہ اس قوم اس ملک کے لیے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے. اور اس سانحے کے بعد بھی آپ بھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے یہ کیا, اس کی سازش ہے, وہ غلط ہے, وہ ٹھیک ہے. آپ نے وزیر سے نہیں پوچھا کہ آپ نے ہماری پہ یہ بٹھا دی, ہم نے اپنے کسی بندے سے نہیں پوچھا کہ آپ کی غلطی سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم بے عزت ہو گیا, وہ نہیں کیا. بس آسانی سے کہہ دیے فلانے کی غلطی فلانے کی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں اپنی خامیوں کوتاہیوں کے اوپر نظر بھی رکھنی ہے, عمل بھی کرنا ہے, ایکشن بھی لینا ہے. اور یہ جو بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون وزیر ہے, کون وزیر اعظم ہے, کون آرمی چیف ہے, کون کتنے عرصے کے لیے ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ساری عمر کے لیے بیٹھ جائیں, ملک ہی کریں, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو بالکل سر. ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. سر شعیب سیڈل صاحب ایک کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, بلکہ ایک سنگل وہی مطلب اس کے ہیڈ بھی وہی ہے, اور وہی ہے اس میں جو ہمارے مائنورٹیز کے مختلف مندر یا گردوارے اور اس کے حوالے سے حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا. تو شعیب سیڈل صاحب نے کل یعنی گزشتہ دن اسلام آباد سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی, اور اس نے کہا کہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے ان کے جو مندر ہیں یا عبادات والی جگہ ہیں پاکستان میں, اس کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے.
मतलब मोस्टली उन्होंने ये बल्कि अभी मेरे पास ये है डॉन ने उसके ऊपर एक स्टोरी भी की हुई है। सर आप क्योंकि एज ए सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, क्यों हम मतलब वो दाग जो आपने अभी गिनवाए वो तो है, लेकिन जो हमारे यहाँ दूसरे मजाहिब के लोग रहते हैं उनके साथ भी हम इस किस्म का रवैया रखते हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन हुआ है, अभी मैंने इसको ट्वीट भी किया है थोड़ी देर पहले। तो सर ये क्यों है, ये तब्दीली हम अभी तक इन 70 या 75 सालों में क्यों नहीं लेके आ सके? लास्ट क्वेश्चन है सर, आप अपना कमेंट कीजिए। सर बात ये है कि एज ए नेशन आप देखिए ना जी, कौम, हमारी कौम के अंदर कोई तफावत नहीं है, कोई तजाद नहीं है। कौमी सतह पे हमारे लिए कभी भी हमारे हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे हम भाइयों की तरह फैमिलीज की तरह इकट्ठे रहे हैं। कभी हमारे जितनी मिनॉरिटीज को पाकिस्तान में इज्जत मिली है या मकाम मिला है शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में हो। इस आप देखें हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में अफगान महाजिरीन बैठे हुए हैं, हमारी कौम ने सीने से लगाया है, गले से लगाया है और कभी भी कोई मसला नहीं हुआ। कौम के अंदर चूंकि वो इस्लाम के वो रवायात मौजूद हैं और वो खानदानी और वो जो हमारी सोशल फैब्रिक्स है वो काफी मजबूत है। तो ये सिर्फ चंद अनासर है जो इस मुल्क को बदनाम करने के लिए, इस कौम को बदनाम करने के लिए, जिस तरह ये करक का वाकया हुआ, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है। इस तरह के वाकयात इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन अदरवाइज देखें तो हमारी होली होती है, हमारा ये 25 दिसंबर के जो इवेंट होते हैं, हमारी गवर्नमेंट के लोग हमारे लोग खुशियां मनाते हैं, हम एक ईद होती है वो हमारे साथ मनाते हैं। कौम हमारी जो है वो बिल्कुल मुत्तफिक मुत्तहद है और वो कहाँ आम सतह पे किसी मिनॉरिटी को कोई खतरा, आप भी हैं मैं भी, हम शहर में बैठे हैं, आपके प्रोग्रामों में मिनॉरिटीज आती हैं, कभी मैंने नहीं देखा कि आप लोगों ने उसको कोई तफरीक की हो कि ये सब हमारे लिए इक्वली रिस्पेक्टेबल है। ये सिर्फ जद अनासर होते हैं, वो हर दुनिया के मुल्क में है, हर माशरे में है, उनका काम ये होता है और ये साजिशें होती हैं। लेकिन कौमी सतह पे मैं इस बात की तायीद करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मिनॉरिटीज की पूरी इज्जत है और उनका पूरा मकाम है। हमारे यहाँ से अभी जो हिंदू इंडिया गए हैं उनके साथ वहाँ जलील हो रहे हैं और वहाँ जो हो रहे हैं, उनके अपना मुल्क, अपना धर्म, अपना मजहब उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहा और यहाँ वो आते हैं, हमारे साथ रहते हैं तो बड़े आराम सुकून के साथ रहते हैं। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, हम सदियों से रहे हैं, सदियों तक रहेंगे। ये दरमियान में शरारती अनासर होते हैं, वो होते हैं। हाँ, मैं ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर है कि ऐसे वाकयात जहाँ होते हैं वहाँ रोकथाम की जाए और ऐसे वाकयात से स्टेट खुद डायरेक्ट इंटरवेंशन न करे। मैं यहाँ ये बात जरूर करूंगा, ये थोड़ी बहुत जो चीजें आई हैं क्योंकि स्टेट दरमियान में इंटरवेंशन ये है कि हम बनाएंगे, बंदर बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, तो ये गलत हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन आया है। अगर यही कम्युनिटीज को सपोर्ट किया जाए, वो अपने करे, तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और हमारा जो सदियों से रवायत चल रही है इंशाल्लाह ये इसी तरह चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और आपने एंड में बात की माइनॉरिटीज के मसाइल, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मेरा भी राब्ता होता है करक मंदिर के ऊपर भी, लेकिन अच्छा एक्शन लिया गया, इसकी खुशी है कि उसमें से जो लोग थे वो गिरफ्तार हुए या कल फिर चीफ जस्टिस साहब सबसे अच्छी बात मैं कहता हूँ हमारी अदलिया वैसे तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई है अपने सियासी किरदारों की वजह से, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो रिमार्क आए हैं मैं कहता हूँ इन रिमार्क को हिस्सा बनाया जाए कि जो भी इसमें मुलविस है बंदा या लोग, ये रिकवरी उनसे की जाए और ये एक ऐसी प्रेसिडेंट बनाई जाए कि जहां शीशा टूटे, जहां कोई नुकसान हो और वो बंदा आइडेंटिफाई हो, उससे रिकवरी की जाए। इस मुल्क को आपने ठीक करना है तो आपको ये निज़ाम अडॉप्ट करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को रिमार्क्स के तौर पे न लिया जाए, पॉलिसी के तौर पे लिया जाए और इन लोगों को इस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसमें जो कल शीशा तोड़े हैं उनसे भी वसूली की जाए ताकि अंदर कोई चीजों को नुकसान न पहुंचा सके।
बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त एंड में रिमार्क दिए कि अगर कहीं पे कोई भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को या किसी माइनॉरिटी के मंदिर को या किसी की भी इबादत गाह को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है या उनको नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनसे वसूली भी कीजिए और उनको सख्त से सख्त सजाएं दीजिए कि ये चीज खत्म हो जाए, क्योंकि इससे भी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमने बनूरी साहब ने बात की, लेकिन बनूरी साहब ने कि उससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी होती है, इसी तरह अगर माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां होती है तो ये नहीं है कि वो खबर यहाँ पे चुप जाएगी, सिंध में हुआ, अगर खैबर पख्तूनख्वा या कहीं पे भी हो तो वो चीज चुपती नहीं है। 2 दिन 3 दिन 6 दिन बाद आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन मौजूद है, उसकी वीडियो कहीं ट्विटर पे कहीं ना कहीं नजर आ जाती है और मीडिया इसको उठा रहा होता है, तो इसलिए एहतियात की जरूरत है और इस चीज को बेहतर करने की मेरे ख्याल में एक्सट्रीमिज्म से हमें नॉर्मलसी की तरफ आना चाहिए। इस्लाम का नाम तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे होते हैं और उस रिलीजन को भी हम बदनाम हो रहे हैं जिसको रिलीजन ऑफ पीस कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ सर। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।